عزیز بچوں، السلام علیکم۔ ہمارا یہ سبق مکالمہ نگاری پر مبنی ہے۔ آپ پہلے سے مکالمہ نگاری کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور لکھ بھی چکے ہیں۔ آپ کو ضرور یاد ہوگا کہ مکالمے میں مضمون کی طرح تمہید یعنی انٹروڈکشن نہیں ہوتی ہے۔ نفس مضمون یعنی باڈی نہیں ہوتا اور خاتمہ یعنی کنکلوژن بھی نہیں ہوتا ہے۔ مکالمہ نگاری میں ہم براہ راست یعنی ڈائریکٹلی موضوع کے مطابق لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مکالمہ نگاری میں کن لفظوں پر توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے سوال پر غور کرتے ہیں۔ مکالمہ نگاری کا عنوان ہے آپ اپنے ہم جماعت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ زندگی میں آپ کیا بننا چاہیں گے اور اگلے سال کن مضامین کا انتخاب کرنا مناسب ہوگا۔ ہم سب سے پہلے عنوان کے ان اہم نقطوں پر یعنی کی ورڈز پر غور کرتے ہیں جو گفتگو کا اہم موضوع ہوگا۔ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ زندگی میں آپ کیا بننا چاہیں گے اور اگلے سال کن مضامین کا انتخاب کرنا مناسب ہوگا۔ چونکہ مکالمے میں تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ نہیں ہوتے ہیں، ہم سیدھے سوال کے اہم نقطوں سے ہی مکالمہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ زندگی میں آپ کیا بننا چاہیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ مکالمہ لکھتے وقت آپ کو یاد رہے کہ دونوں دوستوں کو اپنے اپنے بارے میں بتانا ہوگا کہ وہ کیا بننا چاہیں گے۔ اگر ناظمہ اور صدیقہ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اور ناظمہ یہ کہتی میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، تو ضروری ہے کہ صدیقہ بھی اپنی خواہش ظاہر کرے۔ مثلاً ناظمہ اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے صدیقہ سے پوچھ سکتی ہے اور تم؟ اور صدیقہ یوں جواب دے سکتی ہے، میرا ہمیشہ سے یہ خواب تھا کہ میں کالج میں استاد کی حیثیت سے بچوں کو پڑھاؤں۔ پیارے بچوں، یہ صرف ایک مثال ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ دوسرے انداز میں یہی بات کہہ سکتے ہیں۔ آئیے ہم ایک دوسری مثال لیتے ہیں۔ اقبال اس طرح کہہ سکتا ہے، بچپن سے میری یہ خواہش ہے کہ میں وکیل بنوں،
میں نے وکالت سے متعلق کئی فلمیں دیکھی ہیں۔ یہ شوق وہیں سے پیدا ہوا۔ اقبال اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے افضل سے پوچھ سکتا ہے، تم نے کیا بننے کا فیصلہ کیا؟ تو افضل یہ کہہ سکتا ہے، دراصل میری امی کی آرزو ہے کہ میں ایک دن کسی سرکاری دفتر میں ملازمت کروں۔ بچوں، آپ کسی بھی خوبصورت انداز میں یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ دونوں دوست سوال کے مطابق اپنی اپنی خواہش بیان کریں۔ اسی طرح سوال کے دوسرے اہم نقطے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے نقطے پر ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اگلے سال کن مضامین کا انتخاب کرنا مناسب ہوگا؟ آپ اپنے دوست سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر بننا چاہے تو سائنسی مضامین کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی سائنس سبجیکٹس۔ استاد بننا چاہے تو جس مضمون کو پڑھانے کا شوق رکھتے ہو اس کے مطابق مضامین کا انتخاب کرے۔ اگر وکیل بننا چاہے تو بہتر ہے کہ ادبی مضامین کا انتخاب کرے۔ اگر محاسب یعنی اکاؤنٹنٹ بننا چاہے تو علم حساب یعنی اکاؤنٹنگ اور ریاضی بہتر مضامین ہیں۔ اگر مصور بننا چاہے تو فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس سے متعلق مضامین کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اگر ماہر معاشیات یعنی اکنامسٹ بننا چاہے تو علم معاشیات یعنی اکنامکس کا انتخاب کرنا بہتر ہوگا۔ جو ہی آپ مکالمہ نگاری کے عنوان کے مطابق گفتگو کر چکے، بات کو اور طول مت دیجیے، اسی وقت گفتگو ختم کیجیے۔ غیر ضروری بیان کرنے سے پرہیز کیجیے۔ یاد رکھیے، عنوان پر ہی گفتگو کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ مکالمے میں محاورات کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی تحریر خوبصورت ہو جائے۔ مکالمہ لکھتے وقت ہدایت پر غور کرنا نہ بھولیں اور الفاظ کی تعداد کی حد میں لکھیں۔ نہ بھولیں، نہ زیادہ لکھنا چاہیے اور نہ کم۔ جی ہاں بچوں، ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے تاکہ آپ مکالمہ صحیح طرح سے مکمل کر سکیں۔ اپنی گفتگو کو اچھی اور دلچسپ بنانے کے لیے سوال سے متعلق ہی بات کرنی چاہیے۔
اور یہ خاص خیال رہے کہ اپنی بات دہرانے سے پرہیز کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سبق پسند آیا اور مکالمہ نگاری اب آپ کو آسان لگے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔